احتشام صاحب، اس میں یہ بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکزیوس جو ہے وہ رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے G7 لیڈرز کو ورچوئل میٹنگ میں یہاں تک انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ایران بہت جلد سرنڈر کرنے والا ہے. جو ابھی ہم کل خامنہئی صاحب مشتبہ خامنہئی صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ایران نے پوزیشن لی ہوئی ہے، آپ کو اس کلیم میں کوئی وزن دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ہم G7 کی جو ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے کانسیکوینسز میں آپ ایک چیز تو جو بہت اچھی بات ہوئی ہے، بہت اچھا پہلو نکل سکتا ہو تو یہ ہے کہ ساری دنیا جو اس لڑائی کی وجہ سے پریشان ہے اور مہنگائی اور پیٹرول کہاں سے کہاں چلے جانا ہے، اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ جی پھر جس طرح اوپیک نے اور یہ اپنا انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے جس طریقے سے کتنے ملین 400 ملین بیرل جو ہے نا وہ تیل ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا اور 150 ملین بیرل جو ہے نا امریکہ نے کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ جو لگ رہا تھا کہ ابھی چند دنوں کے اندر اندر یہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے نا ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے دوبارہ پھر بڑھ گئی ہیں، $100 تک چلی گئی ہیں بیرل کی، اور لوگ بات کر رہے تھے $240-300 تک بیرل تک بھی جا سکتی ہے. تو اس میں ایک جس کو کہتے ہیں بریک لگی ہے اور ساری دنیا کی اکانومی جو ہے انہوں نے سکھ کا سانس لیا. یہ تو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے. لیکن یہ تو دکھانے کے لیے ہم نا اب اپنا G7 کے ممالک ہوں، یورپین یونین کے ممالک ہوں، ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح میلونی صاحبہ جو اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جتنی زبردست طریقے سے بیان دیا ہے جنگ کے خلاف، وہ تو بڑی دوست سمجھی جاتی تھی ٹرمپ صاحب کی. وہ بھی ایک میسیج ہے ان کے لیے. اسپین کے پرائم منسٹر پہلے کھلی طور پہ کہہ چکے ہیں کہ سٹارمر جو ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہوا ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے. تو یہ بیان کی حد تک تو یہ کہا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں ہم نا ایک آن دا فیس آف اٹ ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ نے جو کہا تھا میں 4 دن کے اندر 6 دن کے اندر 1 ہفتے کے اندر جنگ جیت کے ہم واپس آ جائیں گے، وہ نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھ لیں تیسرا ہفتہ جنگ کا شروع ہو چکا ہے. کیا اس سے آپ جنگ بند کروا پائے؟ نہیں کروا پائے. ریجیم چینج ہوا ہے؟ نہیں ہوا. فورن انٹرونشن جو چاہ رہے تھے جس طرح، لیکن آج ایک بڑے اٹیک کی دھمکی ضرور دی ہے امریکہ نے. ٹرمپ نے یہ کہا کہ آج کے لیے تیار ہے. ایک بات تو ساری دنیا آج کہہ رہی ہے نا. آج دیکھیں 2 بڑی خبریں ہیں، میں آپ کو بتاؤں. ایک تو نیو یارک ٹائم کی خبر ہے اور ایک یروشلم پوسٹ. وہ ایک ہے اسرائیل کا اخبار لیکن بہت حوالے سے میں دیکھتا ہوں انڈیپینڈنٹ کو رپورٹنگ ہوتی ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جنگ کو بند کرانے کے لیے 4 ملک بڑا سیریسلی زور لگا رہے ہیں. اس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا، ترکی کا لیا، عمان کا لیا، ایجپٹ کا لیا، کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے نا کسی طریقے سے بند ہو. دوسری جو خبر ہے نا وہ ان کی ہے اپنا نیو یارک ٹائم کی. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ اونس تو آ گیا امریکہ کے اوپر کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اتنی تباہی کے بعد یہ رجیم ختم ہو جائے گی اور نیا لیڈر ان کی مرضی کا آئے گا، وہ تو نہیں آیا. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ڈی سینٹرلائز کر دیا فوج کا. ادروائز تو ان کا سسٹم کھڑا ہوا ہے اور حکومت تو آپ تدبیر نہیں کر سکے. لہٰذا اتنی تباہی کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہارا ہے، ایران جنگ یہ جیتا ہے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تباہی پھیری. بھئی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں. آپ کا جس طریقے سے آپ کے اپنے بائی پارٹیزن لیڈرشپ جو کانگریس میں بیٹھی ہوئی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی، وہ سارے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. وہ بھی کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ اس سے امریکہ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کی بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اگلی بات یہ ہم نے جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو خبر بھی دے سکتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہمارے شباشی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے MBS سے، جو اب پرائم منسٹر بھی ہیں وہاں کے، اور وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں نا وہ اس سے پہلے بدھ والے دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مسعود پزشکیان صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی. اور کچھ اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا تھا. پہلے تو یہ بتایا کہ آپ بتائیں پاکستان سے زیادہ آپ کی کسی نے سپورٹ کی ہے، آپ کے نئے لیڈرشپ آنے پہ ہم نے اس کو ویلکم کیا. اس طرح کسی اور ملک نے آپ کو مبارکباد دی ہے؟ کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. ہم کھڑے ہیں، ہم سائے بھی ہیں، پھر بھی آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. تو یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان کتنے ڈیلیکیٹ ڈپلومیٹک روپ پہ چل رہا ہے اور آپ کی سپورٹ کر رہا ہے؟ اس کو آپ دیکھیں. دوسرا انہوں نے ایک دفعہ پھر بڑا واضح طور پہ کہا کہ دیکھیں یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں سعودی عرب، ہمارا ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہے. آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، آپ نے وعدہ بھی کیا، پھر آپ نے بیان بھی دیا کہ ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ دیکھ لیں. آپ خاص طور پہ سعودی عرب، ویسے تو ہم چاہیں گے کسی پہ حملہ نہ کریں، ترکی کا بھی ذکر کیا خاص طور پہ، آذربائیجان کا بھی اور GCC ممالک کا بھی، لیکن ان کو کہا کہ سنگل آؤٹ کا آپ کو کرنا پڑے گا ان کو سعودی عرب کو. اور یہ باتیں پرائم منسٹر صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے دیکھیں بڑا سمبولک ہے. وہ فوجی وردی میں بیٹھے ہیں، ان کو ایک میسیج ساری دنیا کو بھی جاتا ہے کہ ہی مین بزنس. وہ انہوں نے جس طریقے سے MBS سے باتیں کی کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی نہ ہو، کیونکہ اس کا آپ کو بھی بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے. ابھی صرف UAE کے بارے میں خبر آئی ہے آمنا کہ ان کا
روزانہ کا ٹورزم میں $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. تو میں حساب لگا رہا تھا جتنے دن ہو چکے ہیں $7 ملین کا, تو جب ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں. جو احتشام صاحب یہ جو ایکسپلیسٹلی انہوں نے یہ چیز بتا دی ہے کہ بھائی اب آپ کو یہاں سے امریکی بیسز ہٹانی پڑیں گی ورنہ اٹیک جاری رہیں گے, آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے امریکی گند کو یہاں مڈل ایسٹ سے اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہاں سے صاف کیا جائے؟ دیکھیں جب ہم نا دو ملک لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب صلح صفائی کی بات آتی ہے نا تو پھر اس میں ڈیمانڈ دونوں طرف سے بہت زیادہ کی جاتی ہے. اب تینوں چاریں ڈیمانڈ جو ان کی ہیں 3 بڑی ڈیمانڈ ہیں, آپ کو بھی بتایا کہ میٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کچھ مانگیں گے تو کچھ آپ کو ریلیف ملے گا. اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے اطلاعات یہی ہیں کہ جی نوک پلک سنواری جا رہی ہے مختلف کیپٹل میں, کیونکہ پوٹن صاحب بھی بڑے اس لحاظ سے وائبرنٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ شی بھی کر رہے ہیں اور مالک بھی کر رہے ہیں, کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ جنگ الٹیمیٹلی تباہی ہوگی اور اس سے نقصانات جو ہونے ہیں وہ دنیا کی اکانومی ایک دم سے 50 سال پیچھے جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے سوچ لیا جائے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس گئے ہیں اور نیتن یاہو کی آج کی آپ دیکھ لیں بڑے دنوں کے بعد بولے ہیں پریس کانفرنس کی, وہ تو انہوں نے شیعہ سنی سب کے خلاف بات کی کہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے مسلمان. وہ تو انسائٹ کر رہا ہے اپنے یورپین یونین کو بھی اور باقی ممالک کو بھی اور مسلمانوں کو. میں تو پھر یہ گلف کنٹریز کو سمجھنا چاہیے نا کہ امریکہ ایک اسرائیل کس حد تک سوچ رہا ہے اور وہ کس ایکسٹینٹ تک جانا چاہ رہا ہے, امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے, تو پھر آپ یہ بیسز اور یہ والے معاملات اس میں تو یکجہتی ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نا یہ بیسز والی بات تو شاید اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی, لیکن ایک بات میں بتا سکتا ہوں آپ کو, یہ خبر کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں. سفارتی ذرائع جو باتیں کرتے ہیں یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا اعتماد تھا امریکہ کے اوپر وہ تو اعتماد نہیں رہا, کیونکہ امریکہ نے ہماری سیکورٹی پروٹیکشن کے ہم نے جو بڑے وعدے کیے ہوئے تھے. ابھی آپ دیکھ لیں لوگ تو اب یہاں تک باتیں کر رہے ہیں کہ $3 ٹریلین ایچ سعودی عرب نے, یو اے ای نے, قطر نے امریکہ میں انویسٹمنٹ کی ہے جب سے یہ اب دوسری مرتبہ یہ آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. یعنی اس حد تک پیسہ وہاں پہ اپنا جھونکا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے اپنے جو $1 ٹریلین کے ریزروز ہیں اپنا بینکوں میں پیسہ پارک کیا ہوا ہے وہ علیحدہ سے ہے. تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے, یہاں پہ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ ہمیں جھٹکا جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پروٹیکشن یہ نہیں کر سکتے. انیشلی جو باتیں آ رہی تھیں, جو ہم پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں کہ سعودی عرب, ترکی اور پاکستان جو اب ڈیفنس ڈیل ہے ان کی بھی ایک ہوگی مشترکہ کہا جاتا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ GCC ممالک کا ایک خیال ہے کہ جی ہمیں امریکہ سے کسی طریقے سے پیچھے ہٹنا ہوگا. لڑائی ہم بھی فوری طور پر نہیں کر سکتے, مشکلات ہیں, لیکن اگر سیکورٹی کی بات ہو تو پھر ہمیں اپنا سوچنا پڑے گا, کیونکہ امریکہ نے تو بھرپور طریقے سے ایران کو اپنا اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہے, سیکورٹی دی ہے. چلیں ایران کے ساتھ تو آپ کے تعلقات خراب ہیں جو کچھ بھی ہے. ایک دوسری چیز ہے ہم نا جس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے GCC ممالک پہ بھی حرف آتا ہے, وہی کہتے ہیں کہ بھی آپ نے جو بیسز جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جو آپ نے سارے بیسز دیے ہیں وہ کس لیے دیے ہوئے ہیں؟ آپ یہ کیا آپ اس لیے دیے تھے کہ کوئی اسرائیل آپ پہ حملہ کرے گا تو امریکہ آپ کا ساتھ دے گا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ سارا کچھ آپ نے کیا تھا ایران کو سامنے رکھتے ہوئے. ایران ہی آپ کو ایک بڑا تھریٹ لگتا تھا, اور ایک زمانے میں تو لوگ بڑا واضح طور پہ کہتے تھے کہ سارے GCC ممالک کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اگر تباہی ہوتی ہے اسرائیل کا تو ایران کی بھلے ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آج ریئل تھریٹ جو ہے اسرائیل وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے, اور امریکہ کی جو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور آخری بات ہم نے یہ کہ اس وقت آخری بات یہ ہے کہ اب جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب شہباز شریف واپس آئیں گے, اس کے بعد جو اطلاعات ہیں کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ یہ ایک میسج بڑا کلیئرلی اپنے MBS کو ملا ہے, اور ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں, کہ پاکستان اپنے ہمسائے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. انہیں پتہ ہے کہ بھی سنی آبادی, شیعہ آبادی وہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی انریسٹ ہوتا ہے. آج ہی دیکھ لیں, میں آپ کو بتاؤں القدس سے ڈے بنایا جا رہا ہے. آپ یقین کریں آپ نا میں کتنی مشکل سے, میں پنڈی کے کونے میں رہتا ہوں GHQ کے پاس, وہاں سے میں اتنے جگہ سارا اسلام آباد بند کیا ہوا ہے اس لیے کہ آج جلسے جلوس ہونے. آپ نے دیکھا جب حملہ ہوا تھا کراچی میں کتنے ہنگامے ہوئے تھے, 27-28 لوگ مارے گئے تھے پورے ملک میں. GB میں جو ہوا تھا وہاں تو بہت ہی خوفناک منظر ہے, میں بتانا نہیں چاہتا آپ جو کام دکھایا گیا. تو یہ بات سعودی عرب کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کرنے کے بعد پاکستان کی بھی مشکلات ہیں. پاکستان بیلنس کر رہا ہے, پاکستان پریویل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم نا جس طرح کا دباؤ ایران کے اوپر ہے, ان کے پاس تو وہی ہے کہ بھی ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو لے بھی ڈوبیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.